أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ سے پہلے 4 آیات کریمہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک ان 4 آیات سے متعلق بات بھی گزشتہ درس میں رہ گئی تھی. وہیں سے بات شروع کریں گے, وہیں سے بات آگے چلائیں گے. گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 طبقات کا مکالمہ جو گفتگو ہے اس کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں اس مقام پر. نمبر 1 اصحاب الجنہ, ان کا مکالمہ جو انہوں نے اہل نار یعنی جہنم والوں سے کیا. نمبر 2 اصحاب الاعراف, جنت اور جہنم کے درمیان موجود ایک اونچی دیوار اور اس دیوار پر موجود جو اس وقت موجود ہوں گے اصحاب الاعراف, ان کا مکالمہ یا ان کی گفتگو کا ذکر فرمایا جو پہلے اہل جنت کو مخاطب کریں گے, سلامتی پیش کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے مژدہ سنائیں گے, اور پھر اہل جہنم کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ اہل جنت جن کے ساتھ تم مذاق دنیا میں کیا کرتے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کچھ نہیں ملنے والا, وہ تو گئے جنت میں اور تم دوزخ کا ایندھن بنے ہوئے ہو. پھر ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا. یہ اصحاب الاعراف کا مکالمہ یہ گفتگو ہمارے سامنے آ چکی. اب تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہے اہل جہنم. اہل جہنم قیامت کے دن دوزخ سے چیخ و پکار کریں گے اور بلائیں گے اہل جنت کو اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. 2 چیزیں حسرت کے ساتھ مانگیں گے کہ کچھ پانی ٹپکا دو, جنت اوپر ہے جہنم نیچے, کچھ پانی ٹپکا دو, کچھ پانی دے دو یا بھیج دو, کوئی بھی صورت, اور کچھ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا, اتنی نعمتیں دی ہیں, اس میں سے کچھ دے دو. مما رزقکم اللہ, جو دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. جواب آئے گا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کہ یہ پانی اور رزق اور یہ ساری چیزیں, یہ نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. حرام سمانا, حرام کا معنی ممنوع کر دی ہیں, کافروں کے لیے ممنوع ہیں. یہ رحمتیں صرف اور صرف خالصۃ للمؤمنین, یہ مومنین کے لیے. یہ ہے تیسرا مکالمہ. اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اچھا اس سے پہلے تیسرا مکالمہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ان کفار کو جو قرآن پاک کے اولین مخاطب تھے اور وہ کفار جو آج مخاطب ہیں اور وہ کفار جو قیامت تک مخاطب ہوں گے, ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کس چیز کے انتظار میں ہو, کیا چاہتے ہو؟ تم مہلت چاہتے ہو, تعویل چاہتے ہو, کوئی تبدیلی چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو وہ ہو نہیں سکتا, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا. اور پھر فرمایا کہ تم آج تو اس میں ٹال مٹول کر رہے ہو, اس حکم کے ماننے میں ٹال مٹول کر رہے ہو, لیکن کل کو تم ہی لوگ ہوگے کہ اللہ کے سامنے اعتراف جرم کر کے معافیاں مانگو گے تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ یہ کافر لوگ انہوں نے اپنی عمروں کو ضائع کر کے اس کے بدلے میں جہنم کو خرید لیا، عمریں ضائع کر کے جہنم کو خرید لیا۔ پھر آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر تو زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر ان کی تخلیق میں مدت کا بیان فرمایا، اور پھر نمبر 3 اپنی قدرتوں کا ذکر کیا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ آئیے آیت نمبر 50 سے پڑھتے ہیں، اس زمانے جو بات ہوگی وہ اس کا عرض کریں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور دوزخی جنتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، یعنی کچھ پانی بہا دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے، ان میں سے ہمیں بھی دے دو۔ یہ بات تفصیل طلب تھی، میں نے آپ کو سامنے عرض کر دی۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہاں حرام شرعی حرمت نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں شراب حرام ہے، سور حرام، تو یہ حرمت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر حرمت سے مراد کیا ہے؟ ممنوع، کہ اللہ نے ممنوع کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ 2 باتیں ہیں، ایک انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا، لہوا ولعبا۔ یہ لہو اور لعب قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں یہ لفظ استعمال میں آتا ہے۔ ان 2 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کو اردو کے اندر جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا محاورہ تھا، وہ کہتے ہیں کھیل کود، لیکن لفظ کھیل کود اس کا درست معنی نہیں ہے، اس کو سمجھے گا۔ دیکھیے، ایک آدمی وہ ہے جو لا یعنی کام میں لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر لا یعنی سے مراد یہ بیکار کام میں لگا ہوا ہے۔ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، بیکار کام، تاش کھیل رہے ہیں، بیکار کام، یا بیٹھے ہوئے دنیاوی گپے لگا رہے ہیں، بیکار کام، وہ مقصد نہیں ہے، نہ دنیاوی مقصد ہے نہ دینی مقصد ہے، ابس اور بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس دوران جو خیر کر سکتے تھے اس خیر سے محرومی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی نا، ایک یہ کہ وقت کو بیکار بنا دیا یا کام بیکار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خیر کے کام سے دور ہیں۔ لہو اور لعب کا معنی یہ ہے کہ بیکار کام میں لگے ہوئے ہیں، حرام نہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، حرام نہیں، بیکار کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور لہو کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے خیر کو ترک کر دیا ہے۔ لہوا و لعبا، خیر کو ترک کر کے بیکار کام میں لگے ہوئے رہے، دین کو انہوں نے ایسا سمجھا کہ جیسے یہ خیر نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں بیکار معاملات کرتے رہے، یعنی تعویلیں کرتے رہے، فضول کی اٹکل پچو کرتے رہے، اور فضول قسم کے افواہات اور بکواسات کرتے رہے، اور دین کی معاملات میں اپنا سستی اور کاہلی کرتے رہے۔ فرمایا انہوں نے دین کو دنیا کے اندر لہو اور لعب سمجھا، لہٰذا آج ان کے اوپر اللہ نے یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں، ممنوع کر دی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں ان کی دنیاوی زندگی نے غرق کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ غرق کا معنی کیا ہے؟ غرت کا معنی ہے دھوکے میں ڈالنا، یعنی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں انسان کو دنیاوی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ مثال کے طور پر جوان جب جوانی کی زندگی میں گزار رہا ہوتا ہے، یا جوانی کی زندگی میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میری یہ صحت، میری یہ طاقت، میری یہ بصارت، اور میرا یہ علم، اور میری یہ جو قوت ہے یہ ہمیشہ رہے گی، اور اسی نشے میں دھت ہو کر کے وہ اونچ نیچ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے،
کوئی نہ کوئی قبیح عمل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی اس زندگی اور اپنی اس جوانی پر فخر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی دائمی ہے۔ یہ ہے دھوکہ۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ دیکھیے نا، ایک آدمی بیمار ہو، کیا بیمار آدمی بھی ون ویلنگ کرتا ہے؟ بوڑھا آدمی بھی ون ویلنگ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ بوڑھا آدمی بھی کیا لوگوں کے ساتھ اس طرح عیاشیوں کا معاملات کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے؟ جوان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے پاس دولت ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میری ہمیشہ رہے گی، اور اسی دولت کے نشے میں وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، جبر بھی کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ فیصل آباد میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کی سہیلی کو اٹھوا کر اغوا کر کے اپنے گھر لے کر آیا اور اس کے ساتھ جو ظلم، جو بربریت اور جو تشدد وہ کر سکتا تھا وہ کیا، دولت کے نشے میں کیا۔ جس جوان کو یہ یقین ہو جائے کہ جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، جس جوان کو یقین ہو جائے کہ اس جوانی نے آخر ایک روز فنا ہونا ہے، اس کو زوال آنا ہے، جس مالدار کو یہ یقین ہو کہ یہ دولت آج میری ہے تو کل کسی اور کی ہوگی، یہ کل کو ضائع بھی ہو سکتی ہے، جس طرح خدا نے دی ہے خدا لے بھی سکتا ہے، یہ یقین ہو جائے تو وہ یقیناً کبھی ظلم نہیں کرے گا، نہ اپنی جان پر کرے گا، نہ کسی غیر پر کرے گا، نہ اپنے ایمان پر کرے گا، نہ کسی اور کے ایمان پر کرے گا۔ تو یہ ہے وہ دھوکہ کہ انسان جب دنیا کے اندر ظاہر کو دیکھتا ہے اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی کہ سب کچھ ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کو ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ کہا کرتے تھے نا کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، کیا پھر بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے دیکھیے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ اللہ پاک نے جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا آج ہم، فرمایا جس طرح ان لوگوں نے اس دن کے آنے کو بلا دیا تھا یا بھولے ہوئے تھے یہ لوگ، اسی طرح ہم بھی آج ان کو بلا دیں گے، بھول جائیں گے۔ دیکھیے اس کو ذرا سمجھے گا، بھولنا ایک عیب ہے۔ بھولنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم بھول جائیں گے، یہ تو اللہ نے عیب کی نسبت اپنی طرف کر دی، تھوڑی عجیب بات ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں بھولنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں بھولنے کا معنی ہے بے توجہی۔ بھولنے کا معنی کیا ہے؟ بے توجہی۔ دنیا میں کافر دین کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، بھولا نہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت سارے مسلمانوں سے بہت سارے کافروں کو دین کا زیادہ علم ہے، بہت سارے مسلمانوں سے بہت سارے کافروں کو دین کا زیادہ علم ہے۔ اور یہ جو کفریہ طاقتیں ہیں یہ اپنے ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر اپنے ہی لوگوں کو کرسچنز کو مسلم عالم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر جا کر کے ہمارے مذہب کو ترویج دے سکیں، غلط چیزوں کو پھیلا سکیں۔ یہ روز اول سے ہوتا آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین اس روپ میں تھے اور پھر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی آپ کے بڑے بڑے مذہبی اسکالر جو ہے جب وہ دین کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرتے کہ جو دین کے اندر رخنا ڈالنے والی ہوتی ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان کا لے پالک ہو، ان کا پروردہ ہو، بات والی نے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کافر آج دین سے بے توجہی برتتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ ضرورت مند بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، معافیا بھی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بے توجہی کا مظاہرہ کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ داروغہ جہنم کو کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ نے بھی ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا۔ یہ ہے بھول جانا۔ اب اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو تب ہوتا نا کہ واقعی میں بھول جاتے،
تو تب یہ ہوتا. تو اس طرح اس بات کو جو بیان کیا گیا کہ آج ہم بھول جائیں گے جس طرح یہ دنیا میں بھول گئے تھے. مانا یہ کہ جس طرح دنیا میں یہ بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے تھے آج ہم بھی بے توجہی کا مظاہرہ کریں گے. آگے چلیے. فرمایا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے. انکار تبھی کیا جا سکتا ہے نا جب چیز کا علم ہو، چیز ان کے سامنے ہو، بات ان کے سامنے ہو، انکار کیا جائے، اسی کو بے توجہی کہتے ہیں. چلیے جا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، حالانکہ ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کافر اس سے ہدایت نہیں پا رہے، تو جب ہدایت نہیں پائیں گے رحمت کے مستحق بھی نہیں ہوں گے، جبکہ مومنین اس سے ہدایت پا رہے ہیں تو رحمت کے مستحق بھی ہوں گے. اگلی بات، هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس کے وعدہ عذاب کے منتظر ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ بطور تعجب اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ کیا اللہ کے عذاب کا جو وعدہ ہے اس کے منتظر ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اللہ اکبر. فرمایا جس دن وہ وعدہ آ جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفعاء لنا فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. اب اس وقت حسرت کر کے یہ بات کہیں گے کیا کہ بھلا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو ہماری سفارش کر سکے. قیامت کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں دنیا میں پھر سے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے جو عمل ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے برعکس وہ کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں. اور سورہ الف لام سجدہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں اگر دنیا میں بیچ بھی دینا تو انہوں نے کرنا پھر بھی وہی ہے جو دنیا میں کر کے آئے. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ ہے وہ جملہ جس میں نے عرض کیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا، یعنی اپنی عمریں ضائع کر کے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب ہے آیت نمبر 54. اس کے اندر 2-3 بڑی اہم باتیں، بہت ہی اہم باتیں، اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک ان ربکم، بے شک کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا ٹھہرا. یہی تک بات ابھی سمجھاتا ہوں پہلے پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنا تعارف بہت اہم مقامات پر لفظ رب کے ساتھ کیا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا. یہاں پر بھی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. بے شک کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. مرنے کے بعد پہلا سوال مر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ یعنی اہم ترین مقامات پر لفظ رب والی صفت ہر جگہ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ رب کے 2 معنی، ایک معنی ہے صرف پرورش کرنا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بتدریج آہستہ آہستہ پروان چڑھانا. اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے. یہ صفت صرف، اور یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کے مظہر کے لیے انسان، حیوان، پتھر، درخت، سمندر، زمین، آسمان، ان کے درمیان 17,000 یا 18,000 جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات پر یہ لفظ حاوی ہے. کوئی چیز ابتدا اور انتہا سے خالی نہیں ہے. کوئی چیز ابتدا اور انتہا سے خالی، اور کسی چیز کو ابتدا سے انتہا کے درمیان اللہ نے چھوڑا نہیں. اللہ نے چھوڑا، اس لیے ہر چیز کو پیدا بھی اسی نے کیا
اور پھر آہستہ 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 پروان بھی اسی نے چلایا. اسے کہتے ہیں رب. دیکھیے اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ حکم کون فرمائیں، ایک بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی وہ بوڑھا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی جوان ہو جائے، پیدا ہوتے ہی عقل بالغ ہو. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں؟ بے شک قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام فطرت کے عین مطابق، یا انسانی سوچ اور انسانی فکر کے عین مطابق بتدریج نظام کو اوپر چلایا. یہ جو بتدریج نظام کا چلانا ہے، اسی کے پیچھے جو صفت کار فرما ہے اس کو کہتے ہیں لفظ رب. آہستہ آہستہ پرواز چلا. دوسری بات، اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. اللہ تو کہتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. پھر 6 دنوں کا مقصد ایک بات. دوسری بات، 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ کون سے 6 دن مراد ہے؟ دیکھیے ایک دن وہ ہے کہ کان مقدار 50,000 سنہ. سورہ معارج میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ گویا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور سورہ الف لام سجدہ میں فرمایا مقدار 1000 سنۃ مما تعدون. قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ 1000 سال جو تم گنتے ہو. یہ ہے قیامت کے دن. 1000 سال یا 50,000 سال، دو الگ الگ باتیں. اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دنوں میں یہ جو دن ہے یہ تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کے درمیان کا ہے. یہی دن کچھ دنوں پہلے اگر ہم جائیں تو وہ 16 گھنٹے سے زائد ہے، 17 گھنٹے کے قریب ہے. آنے والے دنوں میں یہی دن 13 گھنٹوں سے 14 گھنٹوں یا 15 گھنٹوں کے درمیان کا ہوگا. تو یہ دن کون سا دن مراد ہے؟ توجہ، جواب اس کا یہ ہے کہ اس یہاں دنوں سے مراد اندازہ ہے. دنوں سے مراد کیا ہے؟ اندازہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم جو وقت کا اندازہ کرتے ہیں اتنے اندازے کے مطابق کہ یہ ایک دن کا اندازہ، یہ دوسرے دن کا اندازہ، یہ تیسرے دن کا، یہ چوتھے دن کا، یہ پانچویں، یہ چھٹے. تو 6 دنوں کے اندازے سے اتنا وقت اللہ نے لگایا زمین اور آسمان کے بنوانے میں. زمین اور آسمان کے بنوانے یا بنانے میں یہ اتنا وقت لگایا. یہ اس لیے بات سمجھنا ضروری ہے کہ آسمان اور زمین جب بنے نہیں تھے تو دن کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں دن کا اہتمام کس سے ہوتا ہے؟ سورج سے. تو جب آسمان زمین نہیں بنے تو آسمان کو مزین ہی نہیں کیا گیا، مزین کیا گیا چاند سورج سے ظاہر سے. جب وہ بنے ہی نہیں تو دنوں کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ دنوں کا اندازہ بتایا گیا. یا پھر اللہ نے اپنے علم قدرت کے مطابق کہ جو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں دن کا جتنا وقت ہوگا اتنے وقت کے اعتبار سے بتلا دیا. پہلے بتلا دیا کہ میں نے 6 دنوں کے اندر. اب اگلا سوال یہ ہے کہ 6 دنوں کو کیوں مقرر کیا گیا؟ حالانکہ وہ تو امر کن قدرت ہے، اس کا امر کن ہو جائے ہر چیز تیار ہو جاتی ہے. پھر یہ سلسلہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک نظام میں ترتیب بتلانے کے لیے، انسان کو ایک مرتب سسٹم دینے کے لیے کہ اپنے کاموں کو مرتب انداز سے کرو، اپنے کاموں کو ترتیب سے کرو، اپنے کاموں کے اندر نظم پیدا کرو، اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ آپ ڈسپلن پیدا کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے کام اچھے ہوں گے. ورنہ آنن فانن بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن ان میں تھکاوٹ ممکن ہے، ان میں نقصان زیادہ ممکن ہے، ان میں زیادہ مال کے خرچ ہونے کا امکان ممکن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آدمی بہت جلدی میں کرتا ہے. وہ اس کام کو اگر باقاعدہ پروسیس کے تحت کیا جائے تو وہ 1 سال میں کیا جانے والا کام تھا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 1 ہفتے میں کر لیں. تو 1 ہفتے میں کرنے کے لیے ہمیں زیادہ اس پہ مال خرچ کرنا پڑے گا، زیادہ صلاحیتیں کھپانی پڑیں گی، زیادہ سلسلہ کرنا پڑے گا. اور یہ انسان ہمیشہ نہیں کر سکتا. اس لیے بتایا گیا ڈسپلن، نظم، اور یہ جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت رہ کر کے آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارو، اسی میں کامیابی ہے. یہی وجہ ہے نمازوں کو ایک وقت مقرر کیا گیا، نمازوں کا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. رمضان کا ایک وقت مقرر کیا گیا، حج کا ایک وقت مقرر کیا گیا، زکوٰۃ کا ایک وقت مقرر کیا گیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ انسان نظم کے ساتھ چلے، ڈسپلن کے ساتھ چلے. اسی لیے یہاں پر بیان کیا گیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ اللہ نے صرف نظام فطرت سمجھانے کے لیے کیا، ورنہ اللہ اس بات پہ قادر تھے، امر کن کہتے زمین و آسمان بن جاتے.
دوسری جگہ پہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان فرمایا 2 دنوں میں ہم نے زمین کو بچھایا، 2 دنوں میں زمین کو بچھایا، ان 6 دنوں کی تفصیل ہے، 2 دنوں میں زمین کو بچھایا، پھر اگلے 2 دنوں میں زمین کے اندر چیزوں کو بچھایا، یعنی سمندر، حجر، شجر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور پھر جو آخری 2 دن ہیں ان میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ یہ 6 دنوں کے اندر کا یہ پروسیس ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے، اتوار کو شروع ہوئے، اتوار، سوموار، منگل اور چلتے چلتے جمعے تک یہ 6 دن مکمل ہوئے، ہفتے والے دن کوئی کام نہیں، جمعے والے دن جو عصر سے مغرب، عصر تک یہ سارا پروسیس ہو گیا، عصر سے مغرب تک کے وقت کے درمیان اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرما کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں کے اس پروسیس کے بعد، 6 دنوں میں ان چیزوں کے تیار کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ چلے گئے، اللہ عرش پہ۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، بڑی اہم بات ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں غلطی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی عرش کا معنی تخت، اللہ تخت پر بیٹھے ہیں، تو جب اللہ تخت پر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب اللہ زمین پر نہیں ہے، اللہ آسمان پر ہے، آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ براجمان ہے۔ ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا حقیقتاً ایسا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، اپنے چہرے کا ذکر کیا، اپنے پنڈلی کا ذکر کیا، اپنے بیٹھنے کا ذکر کیا، اپنے چلنے کا ذکر کیا، اپنے سننے کا ذکر کیا، اپنے بولنے کا ذکر کیا، یہ ساری صفات ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ اور یاد رکھیے صفت تب سمجھ آتی ہے جب ذات سمجھ میں آئے، ورنہ صفت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب اس کو میں ذرا کھولتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے ہوئے آپ یہاں سے جا رہے ہیں پسرور کی طرف، تو درمیان میں آپ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں جی بڑیانہ آ گیا، بڑیانہ آ گیا، لفظ کو ذہن میں رکھیے، بڑیانہ آ گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں تو آپ، ایک شخص ہے زید نام ہے اس کا، آپ اس کے انتظار میں ہیں کہ زید نے آنا ہے، اچانک آپ کو بچہ آ کر کہتا ہے جی وہ جو مہمان آپ انتظار کر رہے تھے زید نام کا، وہ زید آ گیا، یہاں بھی آ گیا، وہاں پر بھی آ گیا، ایسے ہی آپ چلتے جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں، فلاں زمانہ آ گیا، فلاں دور آ گیا، فلاں حکومت آ گئی۔ یہ جو آ گیا کا لفظ ہے، یہ کیا زید کے ساتھ اور بڑیانہ کے ساتھ ایک جیسا مفہوم رکھتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ بڑیانہ آ گیا مطلب یہ کہ ایک جگہ آ گئی۔ اب اگر بڑیانہ کو جانتے ہیں تو آپ آ گیا والی جو صفت ہے اس کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک بستی ہے جو آ گئی۔ آپ زید کو جانتے ہیں تو آپ نے آ گیا کے لفظ سے سمجھ لیا زید نام کا ایک شخص ہے اور وہ آ گیا۔ آپ کہتے ہیں سیلاب آ گیا، اب سیلاب میں اور زید میں فرق ہے، سیلاب زید کی طرح نہیں آتا، زید سیلاب کی طرح نہیں آتا، بڑیانہ زید کی طرح نہیں آتا، زید بڑیانہ کی طرح نہیں آتا۔ آپ دیکھیں آ گیا ہر چیز میں موجود ہے، لیکن ہر چیز کی حقیقت الگ ہے تو اس کی صفت کا معنی بھی الگ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، صفت کا معنی بھی، اس کی صفت آگے الگ، اس کی صفت آگے الگ، اس کی صفت آگے الگ، ایسے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر حقیقت کو آپ نہیں جانتے تو آپ صفت کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کسی کو، ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ جی، ایسے آدمی کو کہتا ہے جس کو پہچان نہیں ہے، تعارف نہیں، کہ جی جناب چیف کمشنر صاحب آ گئے۔ اب اس کو چیف کمشنر کا اندازہ نہیں ہے، یہ کیا پوسٹ ہوتی ہے، کیا ڈگری ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا مقام ہے۔ تو اب اس کو آ گیا والی جو صفت ہے اس سے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ پہچان نہیں سکے گا کہ چیف کمشنر کے آنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ کیا وہ عام آدمی کی طرح آنے کا مطلب ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اس کے آنے کا وہ خاص پروسیس ہے، خاص مقصد ہے، تو جو خاص مقصد ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ حقیقت کو نہیں جانتا۔ اب ایک آدمی دیہاتی ہو، اس کو آپ کہیں جی سی ایم آ گئے ہیں، اب اس کی جانے بلا سی ایم کیا ہوتا ہے، بات سمجھیں۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سننا بولنا چہرہ ہاتھ اعضاء، یہ قطعاً ویسے نہیں ہیں جیسے ہم دوسرے جسموں کو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے آپ کے پاؤں ان کی حیثیت الگ ہے، گھوڑے دوسرے جانوروں کے پاؤں کی حیثیت الگ ہے، چونٹے کے پاؤں کی حیثیت الگ ہے، ہاتھی کے پاؤں کی حیثیت الگ ہے۔ جب آپ لفظ پاؤں استعمال کریں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پاؤں کون سا ہے، انسان کا یا کس کا۔ ہاں اگر آپ ساتھ کہیں گے کہ انسان کا پاؤں تو پھر آپ کے ذہن میں وہ تخیل آ جائے گا، آپ کہیں گے اونٹ کا پاؤں تو تخیل آ جائے گا، آپ اگر مطلقاً کہیں پاؤں تو آپ کی بات کوئی سمجھ نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات بیان ہوئی ہیں، یہ صفات ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقیقت سے ناواقف ہیں، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ جب حقیقت کو نہیں جانتے تو ہم صفات کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ دھوکہ کھانا کہ اللہ آسمان پر بیٹھے ہیں، عرش پر بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کا مطلب وہی ہے جیسے ہم انسان بیٹھتے ہیں یا کوئی جانور بیٹھتا ہے یا کوئی حیوان بیٹھتا ہے یا کوئی جاندار بیٹھتا ہے، نہ قطعاً نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ حقیقت کو جانتے تو بیٹھنے کو سمجھتے، جب حقیقت کو نہیں جانتے تو بیٹھنے کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگلا سوال، پھر اللہ نے بیٹھنے کا جو ذکر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ دنیا کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر جب تخت پر بیٹھا، شہنشاہ اکبر جب تخت پر بیٹھا، جلال الدین اکبر جب تخت پر براجمان ہوا، جب وزیر اعظم شہباز شریف آ کر تخت پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے، فلاں چیئرمین جب آ کر کرسی پر بیٹھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو تخت پر آ کر کے بیٹھے تو تخت پر بیٹھنا مقصود نہیں ہے کہ یہ 5 سال اسی جگہ پہ چپکے رہے، نہیں بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اقتدار سنبھالنا۔ ان کا طوطی بولتا ہے، سلطنت میں ان کا حکم چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان زمین و آسمانوں کے بنانے کے بعد اللہ تخت پر بیٹھ گئے، معنی یہ اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی ہاتھ نہیں دیا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے اور اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، طاقت بیان کی جا رہی ہے، اس کی حکومت اور اس کی شہنشاہیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بادشاہت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اب فرمایا جی عرش پر جا ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار سمجھ، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اللہ نے اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ بیٹھ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی قدرتوں کو ظاہر بھی کیا، اور حکمران کا کام یہی ہے کہ وہ صرف کرسی کو سنبھالے نہ بلکہ کرسی کے تقاضوں کو پورا بھی کرے، کرسی کے تقاضوں کو۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، یعنی دن رات کے پیچھے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے گئے۔ یہ ہے ثم استوى علی العرش کا معنی۔ الا لہ الخلق والامر، فرمایا کہ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔